الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ماہ مبارکہ، ماہ مقدسہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ آیا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان کی حالت میں صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ مالک سے دعا ہے اللہ اس مہینے کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، سارے فیوز و برکات مجھے اور آپ کو اپنے اہل خانہ سمیت ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مختصر سی 2-3 باتیں آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اس ماہ مقدسہ میں اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ کا رحم ہوتا ہے، ہم لوگوں کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے، اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر مجھے اور آپ کو مسجد میں پہنچنے کی توفیق مل گئی ہے، اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر روزہ کی حالت میں ہیں، تو یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ کئی بدنصیب ایسے ہیں جنہیں آج بھی اس وقت بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک ماحول بنتا ہے، ایک فضا قائم ہوتی ہے نیکی کی۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق دین کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجد میں موجود ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرا مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی۔ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاوش کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کو ادا کریں وقت پہ، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور روزے کو رکھیں، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں،
ہر برائی کے کام سے اپنے آپ کو روکیں۔ حضرات محترم، ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ توجہ کیجئے، وہ لوگ جنہیں عمل کی توفیق ملی، بڑی توجہ کے ساتھ، جنہیں نماز ادا کرنے کی توفیق ملی انہوں نے نماز ادا کر لی، جنہیں سحر و افطار کی توفیق ملی انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، جنہیں صدقہ و خیرات کی توفیق ملی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملی انہوں نے حسب استطاعت، حسب طاقت قرآن کریم کا مطالعہ کیا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کل یہ نیکی کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو، هل اتاک حدیث الخاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، یہ تھکاوٹ سے چور ہو، روزے کی اس نے مشقت کو برداشت کیا ہو، اس نے عمل کر کے اس کی تھکاوٹ کو اپنے جسم کے اوپر نمایاں کیا ہو۔ یاد رکھے عاملۃ ناصبہ، اس کا مطلب یہ ہے جس نے عمل اس درجے تک کیا ہو کہ اس کے عمل کا اثر اس کے جسم پہ نظر آنا شروع ہو جائے، تھکاوٹ اس قدر شدید ہو جائے کہ تھکاوٹ چہرے پہ، جسم کے اعضاء پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ جس نے اعمال اس درجہ تک کیے ہو، نیکی کے کاموں میں اس قدر پیش رہا ہو، لیکن اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور مالک کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو جائے تیرے کسی عمل کا کوئی بدلہ اللہ کے ہاں موجود نہیں، کیا اس کے پلے کچھ رہ گیا؟ کیا اس کو عمل کرنے کا فائدہ ہوا؟ اسے نمازیں ادا کرنے کا فائدہ ہوا؟ اسے قرآن کریم کی تلاوت نے فائدہ دیا؟ رمضان کے روزے جس کو فائدہ نہ دے پائے، قرآن کریم کی تلاوت جس کی رائے گاہ گئی، نمازوں کی پابندی جس کی ضائع چلی گئی، صدقہ و خیرات جس کا اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہوا، ضائع چلا گیا، اس کے پلے کچھ رہا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ نے انہیں سب سے زیادہ خسارے پانے والے لوگ قرار دیا۔ ایک وہ بد نصیب ہے، توجہ کے ساتھ، ایک وہ بد نصیب ہے جنہیں عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی، جنہیں رمضان میں بھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، جنہیں رمضان میں بھی قرآن کریم کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، جنہیں رمضان میں بھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، جن کے ہاتھ رمضان میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ایک تو بد نصیبی کا وہ درجہ، اور ایک یہ درجہ کہ یہ خرچ کر بھی رہا ہے، یہ نمازوں کا اہتمام کر بھی رہا ہے، یہ روزہ رکھ بھی رہا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کر بھی رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ بندہ زیادہ خسارے پانے والا کہ نہیں؟ یہ زیادہ گھاٹے والا۔ اللہ نے کہا بالاخسرین اعمال، تباہ ہو گیا اعمال، ضائع ہو گیا اعمال۔ کچھ ایسی برائیاں تھیں، کچھ ایسے کرتوت تھے، کچھ ایسے معاملے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے اس کے عمل کو پسند نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ ایک لمبا چیپٹر ہے اور اس میں کئی باتیں ہیں۔ میں نے آج کے دن کے حوالے سے 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس رمضان کے حوالے سے یہ کوشش کرنی ہے اپنی نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، صدقہ و خیرات کرنے سے پہلے، ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے میں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہیں ہمارا عمل ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں نمازیں بیکار تو نہیں جا رہی معاذ اللہ، کہیں قرآن کریم کی تلاوت رائے گا تو نہیں جا رہی، کہیں صدقہ دیا ہوا اللہ کے ہاں ضائع تو نہیں شمار ہو رہا۔ یہ اپنا محاسبہ کرنا 4 باتوں کا۔ پہلی بات، ضروری ترین بات، کچھ ساتھی الحمدللہ ہمارے مستقل نمازی ہیں، ہمارے مستقل سامعین ہیں، وہ اس موضوع کو سنتے رہتے ہیں، جو نئے ہیں ان کے لیے بھی سمجھنے کی بات، اور ہر ایک کا اپنے لیے محاسبہ کرنے کا معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا،
اور مالک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ۔ اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم یہ وحی آپ کی طرف بھی اتار رہے ہیں، یہ پیغام آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، یہ پیغام سب کی طرف آیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں آیت نمبر 64 میں مالک نے 18 پیغمبروں کا، کتنے؟ 18 پیغمبروں کا، اور خالی پیغمبروں کا نہیں، پھر ان کی نسلوں کا، ان کے رشتہ داروں کا نام گنوا کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ وہاں پہ الفاظ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سارے پیغمبروں کے نام یہ پیغام جاری ہوتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اگر آپ کے اعمال میں کہیں رائی کے برابر بھی شرک داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ آپ کو خسارہ پانے والوں میں سے بنا دیں گے۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، اگر اعمال میں کہیں پہ بھی شرک کا شائبہ آ گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ کیا سب چھٹے سپارے پہ پہنچ گئے ہیں؟ 2 دفعہ 5ویں سپارے میں بھی اور 6ٹھے سپارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف کرنا اللہ نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کی معافی نہیں ہے۔ حضرات محترم آپ لوگوں کے ذمہ یہ بات ہے، آپ کے وہم و گمان میں یہ بات ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو مواحد لوگ ہیں، ہماری مسجد کا نام ہی اہل حدیث ہے، اور ہمارے ہاں تو شرک کا شائبہ نہیں ہوتا، ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، توحید والا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو شرک سے کوسوں دور ہیں، ہمارے ہاں شرک کی آمیزش نہیں ہے، ہم پکے مواحد ہیں، ہم پکے توحید والے ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا نظریہ بڑا ٹھیک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایمان والے گنتے ہیں، اللہ کے کھاتوں میں یہ مشرک ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک انسان کے اعمال میں اس قدر بریک بینی سے سرایت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا سیاہ چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، انسانی آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح شرک انسان کے اعمال میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ بیٹھ جائیں نہ کھڑے ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا مواحد ہوں، میں تو بڑا توحید پرست ہوں، میں تو بڑا نیک انسان اور میں تو بڑا مومن، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، شرک اس کے اعمال کا بیڑا غرق کر چکا ہوتا ہے۔ میں نے موٹی موٹی چند باتیں اور پھر بات کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پہلی بات اپنے اعمال کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح جان لیں، اپنے نظریہ کے حوالے سے، اپنے عقیدہ کے حوالے سے، نفع و نقصان دینے کی قادر ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کبھی بھی کسی ذات کے حوالے سے ہم عبادت میں عمومی طور پہ شرک نہیں کرتے، ہم محتاط ہوتے ہیں، ہم غیر اللہ کے سامنے اللہ کی توفیق سے سجدہ نہیں کرتے، ہم نظر و نیاز کے قائل نہیں ہیں، ہم درباروں مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم چادریں نہیں چڑھاتے، ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ لیکن کئی ساتھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے نظریہ میں کسی شخص کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے، یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے، کسی چیز کے متعلق یہ گمان اور سوچ اور فکر بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا ہے، یہ بندہ بڑا منحوس ثابت ہوا ہے،
یہ عام جملہ چلتا ہے نا، اس بندے کو بات بتائی تھی نا، بس دیکھا وہ کھا گیا ہے، اس کی نحوست لے ڈوبی ہے، یہ گاڑی جب سے لی ہے تب سے نقصان ہو رہا ہے، اس گھر میں جب سے شفٹ ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام بگڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور جب سے گھر میں بہو آئی ہے، فلاں فرد آیا ہے، کوئی بھی زندگی میں کوئی شخص داخل ہوا، ملازم آیا، جب سے یہ دوست بنایا، اس نے میری دکان کا چکر کاٹ لیا، اس نے میری فیکٹری میں دیکھ لیا، اس کو میرے معاملے کی بھنک پڑ گئی، اس کو خبر مل گئی، میرا کام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہ سارے نظریات ہیں جو آپ کو خاموشی سے شرک میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ چلتا ہے ہمارے ہاں یہ کہ نہیں؟ فلاں بندہ وہ میرے کاروبار کو کھا گیا، فلاں بندہ میری اولاد کو کھا گیا، فلاں میرے معاملات کو بگاڑ گیا، اور بس 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 اس کو جب سے خبر ہوئی ہے نا، اس سے تو میری خوشی دیکھی نہیں جاتی، اسے برداشت نہیں ہوا، وہ سکی پھپھو تھی، وہ خالہ تھی، وہ چچا تھا، وہ ماموں تھا، وہ کزن تھا، وہ یار دوست تھا، وہ ہمسایہ تھا، وہ رشتہ دار تھا، ہم نے ہر فرد کے متعلق اپنی سوچ اور اپنا گمان بنا کے رکھا ہے، اس کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے میرا معاملہ خراب ہو گیا، اور پھر نفع و نقصان کے مالک اللہ اکبر، ارادہ تو یہ ہوتا ہے، زبان پہ اظہار یہ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قادر ذات تو واحد اللہ کی ذات ہے، پھر لوگوں کے حوالے سے یہ گمان کیسا ہے؟ پھر لوگوں کے حوالے سے یہ سوچ اور فکر کیسی؟ اللہ کے لیے اپنا نظریہ درست کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ ہم لوگوں کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، اپنی سواری کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، اپنی دکان کے حوالے سے کہیں ایسے شرک کا شکار تو نہیں؟ بڑے بھائی ایسے ہیں اپنے آپ کو مواحد گردانتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے پہنے ہوتے ہیں، ہم اہل حدیث خاندان سے ہیں، لیکن جی وہ فلاں صاحب نے بس ایک دھاگا باندھنے کو دے دیا، بچے کے گلے میں تعویذ لٹکا دیا، گھر میں کوئی چیز لٹکا دی، گھر میں کوئی تعویذ لٹکا دیا، گھر میں کوئی کپڑا لٹکا دیا، گھر میں ہنڈیا کو الٹا رکھ دیا، گھر میں اونٹ کی ہڈی کو رکھ دیا، اب ہم پہ جادو نہیں اثر کر سکتا، اب بری چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچ۔ یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں، یہ سارے اور خصوصاً بھائیوں جو یہاں پہ موجود ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں وہ سنیں، اور جو یہاں پہ موجود ہیں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کریں، پہلے ہاتھ اٹھائیں، میں اچھی بات بھی وعدہ لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں جا کے نا اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اس بات کو ضرور ڈسکس کیجئے گا۔ میں قسم اٹھا کے کھان کے کہنے کے لیے تیار ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، گھروں میں ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں، توحید پرست گھرانوں میں خواتین کے ایسے ایسے نظریات موجود ہیں، ایسی ایسی باتیں موجود ہیں، فلاں کنڈیشن میں ماچس کو نہیں جلانا، فلاں کنڈیشن میں پریگننسی میں کینچی کو نہیں چلانا، فلاں کام ایسے نہیں کرنا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے پہ داغ آ جائے گا، اثر آ جائے گا، چاند گرہن لگ گیا تو باہر نہیں نکلنا، فلاں کے ساتھ بات، بڑے بڑے عجیب نظریات، بڑی بڑی عجیب سوچیں اور فکریں۔ میں نے خود ان باتوں کا مشاہدہ کیا، گھروں میں تصویروں کو آویزہ کرنا، گھروں میں چیزوں کو لٹکانا، کمروں کے دروازے کے پیچھے کچھ لکھے ہوئے جملے ان کو لٹکا دینا، اور یہ اہل حدیث گھرانوں میں اور یہ توحید پرست گھرانوں میں چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے میں کہا کرتا ہوں، اور لوگوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ سنیے نا سب نے حدیث، مردوں کی نسبت خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے، ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم نے کبھی ان کو پاس بٹھا کے ان کا عقیدہ توحید سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی ان کو سمجھایا نہیں، ان کے نظریات کو خالص نہیں کیا، ان کی سوچ اور فکر کو پاک اور صاف نہیں کیا۔ اللہ کے لیے جو وعدہ لیا گھروں میں جا کے بات کیجیے گا، عقیدہ توحید سمجھائیے گا، بتلائیے گا اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان دینے والا نہیں، واحد وہ ذات ہے جس کے حکم سے سارے معاملے ہوتے ہیں۔ یہ کینچیاں اور ماچسیں، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن، یہ انسانی زندگی بھی اثر انداز ہو سکتے نہیں۔ اپنے نظریوں کی اصلاح کریں، یاد رکھیں اگر اعمال کے اندر، عقائد کے اندر، نظریہ کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آ گیا، آپ کو آپ کے روزے فائدے نہیں دیں گے، آپ کو آپ کی نماز فائدہ نہیں دے گی، آپ کو آپ کا صدقہ و خیرات فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ پہلی بات، پہلا معاملہ، میں نے 4 باتیں کرنی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے نظریات کو درست کریں،
اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہونے دیں۔ دوسری بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، طبرانی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو اپنی صحیحہ میں درج کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ من صرف ولا عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں اللہ رب العالمین نہ ان کی نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں۔ روزے فرض ہیں نا؟ بولیں، خاموش کیوں ہیں؟ روزے فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں روزہ قبول ہوتا، نماز فرض ہے نمازیں پڑھتے ہیں نماز قبول ہوتی، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیتے ہیں قبول ہوتی، حج فرض ہے حج کرتے ہیں قبول ہوتا، صدقہ و خیرات نفلی عبادت دیتے ہیں قبول ہوتی، نماز تراویح یہ نوافل ہے پڑھتے ہیں قبول ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت یہ کرتے ہیں قبول ہوتی نہیں۔ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں اللہ رب العالمین نہ ان کی نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ ان کی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آق، ایک حدیث کے الفاظ العاق اور ایک کے الفاظ خالی آق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ، جس کی اماں جس سے راضی نہیں، جس کا ابا جس سے خوش، اس کی عبادت قبول ہوتی؟ ابا جی ناراض ہے تو روزہ قبول ہوتا، ابا ناراض ہے تو نماز قبول ہوتی؟ حضرات محترم یہ مسئلہ سنا ہوگا سمجھا ہوگا لیکن یوں ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں۔ آپ کی اماں آپ سے ناراض ہے اور آپ جا کے مسجد میں پہلی صف میں اللہ اکبر، یا آپ اذان کہنے پہ جھگڑ رہے ہیں یا آپ اقامت پہ جھگڑا کر رہے ہیں یا آپ پہلی صف پہ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ماں ناراض ہے نماز قبول ہے، اگر باپ ناراض ہے روزہ قبول، اگر ماں باپ ناراض ہے صدقہ و خیرات قبول، زکوٰۃ قبول نہیں۔ العاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اماں ابا اس سے راضی نہیں ہے، ماں باپ اس سے خوش نہیں ہے، کرتا رہے عبادت، رکھتا رہے روزے، پڑھتا رہے نوافل، نماز تراویح کا اہتمام کرے، 3 نہیں 4 نہیں 10 12 15 قرآن کریم بھی مکمل پڑھ لے، اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہے؟ تو حضرات محترم پھر غور کریں، پھر توجہ کریں۔ ہمیں قرآن نے سکھایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اوہ اماں ابا کے سامنے پیش ہو نا، اماں ابا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، اپنے شانوں کو سیدھا نہ رکھا کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ کوئی ایسی بات بھی کہہ دے نا جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، جو تمہیں بری لگ رہی ہے، تو چیخنا چلانا نہیں شروع کر دینا، ان کو ان کی عمر کے تانے نہیں دینے شروع کر دینے، ان کو یہ نہیں کہنا اماں تانوں تے پتہ ہی نہیں، ابا جی تسی پرانے دور دیو، تانوں نہیں پتا ہن کی چل رہا ہے، تانوں نوے معاملے دا نہیں پتا، تانوں نوی کاروباری طریقیاں دا نہیں علم، تانوں معاشرت دا، اور تجھے پیدا کیا، میں بچے معصوم بیٹھے ہیں، میں بات کھل کے نہیں کہنا چاہتا، اور تیری حقیقت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، باپ کے نطفے سے پیدا ہوا اور باپ کو کہتا تجھے علم نہیں ہے، باپ کے گندے پانی کی پیداوار ہے تو، اور باپ کو پڑھانے کے لیے اٹھا ہے، باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، باپ کے سامنے اکڑتا پھرتا ہے۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے، جنت جس کے لیے تم سرگرداں ہو، جس کے لیے روزے رکھ رہے ہو، جس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، جنت کی تلاش ہے نا، بولیں، اور جنت کی تلاش ہے نا، اور جس جنت کی تلاش کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، جس جنت کو پانے کے لیے تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، رب نے اسے رکھا کہا ہے ماں کے، اور صحیح حدیث ہے یہ، ذہن میں رکھنا، بعض مولویوں نے شبہ ڈالا، نہیں جی نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، اس جنت کو ماں کے، بولیں کدھر رکھا؟ قدموں کے نیچے، پیروں کے نیچے، تو جس جنت کے لیے سرگرداں پھر رہا ہے نا، بھاگتا پھر رہا ہے، اسے تو ماں کے قدموں کے نیچے رب نے رکھا ہے، وہاں پہ تلاش کر، وہاں پہ ڈھونڈ،
وہ جس باپ کے سامنے تو زبان چلاتا ہے اور جا کے فٹافٹ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹکرے مار کے سمجھتا ہے تو نے دین قبول کر لیا اور تو مسلمان ہو گیا اور تو بڑا نیک بن گیا، تو بڑا صالح بن گیا، تو نے جنت کو کما لیا، تو نے صبح و شام بھوک اور پیاس کو کاٹ لیا اور ابا جی کے سامنے زبان بھی چلا لی، ابا جی کے سامنے موڈ بھی دکھا لیا، ابا جی کے سامنے غصے کا اظہار بھی کر لیا اور یہ سمجھا تو نے جنت کو پا لیا، تو امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہوگا، تو مصلی کا امام ہوگا، تو کچھ بھی ہوگا، تیری حقیقت یہ ہے، تیری اصلیت یہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وساخط الرب فی ساخط الوالد۔ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اگر تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے تیرا رب تجھ سے، تو بھائی کدھر بھاگتے پھر رہے ہو؟ اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اور خدا کی قسم گھروں میں جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، آج یہاں کرتے ہو وعدہ سارے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہے نا اپنے گھروں میں جاؤ، جا کے اماں کے پیروں میں بیٹھ جاؤ، جا کے ابے کی ٹانگیں پکڑو، ان کو کہو ابا تو راضی نہ ہوا تو رب نے راضی نہیں ہونا، اماں تو ناراض ہے تو میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ کو تو رب نے جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا اور واضح کہا کہ راضی ہوگا تو جنت کھلے گی۔ ارے صاحب صحیح حدیث ہے، باپ جنت کا درمیانی، الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ، یہ راضی ہوگا تو جنت کھلے گی، ناراض ہو جنت کھلنی، بول لیں باپ ناراض تو جنت کھلنی، روزے رکھو گے جنت کھل جائے گی، باپ ناراض ہوگا، نمازیں پڑھو گے باپ ناراض ہوگا جنت کھل جائے گی، صدقہ و خیرات کرو گے باپ ناراض ہوگا جنت کھل جائے گی، یہ نہیں کھلنی۔ جاؤ جا کے آج یہ لازمی کام کرو، روزے رکھتے ہو رکھو، قرآن پڑھتے ہو پڑھو، دین کی خدمت کر رہے ہو کرو، جو ممکن ہے ہو رہا ہے کرو، لیکن اماں ابا کو راضی کرو۔ یہ ناراض ہیں تو تمہاری جنت تم سے روٹھی ہے، یہ خوش نہیں ہے تو تمہارا رب تم سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ دوسری بات، اگر اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے نا، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اماں ابا کو راضی کرنا ہے۔ تیسری بات، وقت 2-4-5 منٹ آج اوپر لیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان، اس حدیث سے مبارکہ میں جو تین بندوں کا تذکرہ، میں نے 2 کا کرنا ہے اور ایک بات میں نے اور جوڑنی ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو نیکی کر کے جتلاتا ہے نا، جو سناتا ہے، جو احسان کر کے اس کی سنائی کر دیتا ہے نا، اللہ اس کے سارے عمل ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس کے روزے قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتے، اللہ اس کا صدقہ و خیرات قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی زکوٰۃ، جو نیکی کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہے نا، اس کو جتلاتا پھرتا ہے۔ بعض نے کہا احسان کو جتلانے سے مراد، بعض نے کہا کوئی بھی نیکی ہے، کسی کے کام آ گیا اور بعد میں اس کو او تیرے فلاں موقع تے کام آیا سا، تو تے بڑا بدید ہے، میں اکھے ہی پھیر گئے، کسی کا کوئی معمولی سا کام، کسی کو 5-10 روپے دے دیے، اور یہ چل رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ۔ راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کے گھروں میں یہ ضرور سنانا، ہمارے ہاں یہ بڑا فتنہ ہے۔ میرے محترم تایا جان پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ، جانتے ہیں ان کو؟ انہوں نے فتویٰ دیا، انعام بھائی گواہ ہیں اس فتویٰ کے، انہوں نے فتویٰ، کیونکہ میرے پاس ان کی حیثیت سے فتویٰ پہنچا، انہوں نے کہا اپنی کام والیوں کو اور اپنے ملازموں کو زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ پوچھا گیا کیوں حضرت، کیا ان کو دینا جائز نہیں؟ کہا دینا جائز ہے، بالکل درست ہے، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں جو تمہارے قریبی ہیں، تمہارے ملازم اور تمہاری کام والیاں، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن تم لوگ کرتے کیا ہو؟ زکوٰۃ دیتے ہو ملازم کو، تنخواہ کے علاوہ 5,000 اس کی جیب میں رکھا، اور پورا سال سناتے ہو رمضان جی تینوں پیسے دیتے سن تینوں حیا نہیں آتی؟ شیخ صاحب ہوتا ہے اس سے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں جا کے سنانا، کام والیوں کو رمضان کے مہینے میں راشن تھوڑا سا تھما دیا اور پورا سال پھر اس کا تانا، اور سال تو بڑی دور کی بات ہے، پھر رمضان جی سوائیاں ورج او ان تینوں دیتا ہے نا، سارا کار ایک باری پونج کے جانے ہی ہوتا ہے یہ گھروں میں کہ نہیں؟ صفائی چنگی طرح، عید تو پہلے نہ ایک باری کار چمکا دیں، تینوں راشن، عادل بھائی تینوں راشن دیتا سی، دھیان رکھی، چوکیدار کو پکڑایا، وہ سلام میں ٹھوک رہا بیچارہ، اور آتے جاتے یاد ہی نا، ٹھیک ہے نا، مل گیا سی نا، کیا کر رہا ہے؟ چند پیکٹ تھما دیے، چند روپے پکڑا دیے، اور بار بار لوگوں کے سامنے مل گئے سن، پہنچ گیا سی۔ اور بھائی تیرے روزے ضائع ہو رہے ہیں، تیری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تیری زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہے، تیرا صدقہ و خیرات ضائع ہو رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بد نصیب ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرنا پسند نہیں کریں گے. نفرت کی انتہا. کہتے ہیں نا یار اس سے تو اتنی نفرت ہو گئی ہے اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نفرت کی انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ کلام کرنا پسند نہیں کریں گے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. ولا یزکیہم، اللہ ان کے اعمال کا تزکیہ نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منان، وہ جو نیکی کر کے جتلاتا ہے نا، احسان کر کے سناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بات چیت کرنا گوارا نہیں. حضرات محترم، رمضان کے حوالے سے خاص پیغام دے رہا ہوں. اور زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، راشن تقسیم کر رہے ہو، اللہ کے لیے سنائیاں نہ کرنا، اللہ کے لیے اپنے اعمال کا بیڑا غرق نہ کر لینا، تذکرہ نہ کرنا، جتلانا نہ. یہ تمہارے سارے روزوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، بیڑا غرق کر دے گا. آخری بات، اور پھر بات مکمل انشاءاللہ، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل. معروف حدیث بیشتر مرتبہ سنی، سن کے ہم آنکھ تھک گئے ہیں، عمل میں نہیں آ رہی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار یعنی پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. کس کے دروازوں کو؟ کوشش کر رہے ہو نا اسی جنت میں جانے کی تگو دو ہے نا انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. جن کی ہے تگو دو بولے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جنت عطا فرمائے. اس جنت کے دروازے ہر سوموار یعنی پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر کرتے ہیں، معروف حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بندہ جو مشرک نہیں ہوتا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دو، اس کے لیے معافی لکھ دو. یہ رمضان آیا ہوا ہے نا جنت کو پانے کے لیے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن جو بندہ مشرک نہیں ہے دے دو جنت. اعلان رب کر رہے ہیں، حکم فرشتوں کو ہو رہا ہے لکھ دو جنت، لکھ دو جنت. فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ 2 مسلمان ایسے ہیں بھی مواحد ہیں کیا؟ توجہ کے ساتھ، یہ تو تفریق پہلے ہی ہو گئی، یہ تو پہلے اعلان ہو گیا کہ داخلہ ان کو ملتا ہے جو مواحد ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ 2 بندے ایسے ہیں عقیدہ بھی درست ہے، نظریہ بھی درست ہے بھی توحید پرست، ہے بھی ایمان والے، لیکن اللہ دلوں میں رنجش ڈال کے بیٹھے ہیں، آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اللہ ان کو بھی جنت دے دیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کے معاملے کو معلق چھوڑ دو، لٹکا دو، ان کے لیے جنت کا اعلان نہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے. حضرات محترم مجھے توجہ کے ساتھ بتلائیے گا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، اگر اللہ نے جنت میں جانے کا معاملہ پینڈنگ کر دیا، لٹکا دیا، تو بولو فائدہ دے گا روزہ؟ نماز فائدہ دے گی؟ صدقہ و خیرات فائدہ دے گا؟ عمل فائدہ دے گا؟ نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لٹکا دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، صلح صفائی نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کو جنت کا داخلہ دینا. تو میں اور آپ غور کریں، یہ بات پھر میں گزارش کر رہا ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہمارے پاس جگہ کم ہے نا، تو اللہ کے لیے جو مرد آئے ہیں گھروں میں جا کے ضرور سنائیے گا. کئی سال بیتے، ساس نے بہو سے کلام نہیں کیا اور روزانہ صبح اٹھ کے نا کئی پاروں کی تلاوت کرتی ہے اور بہو سے سلام لینا پسند نہیں کرتی. اماں جی کو جنت مل جائے گی، اللہ کی قسم. ماں کا ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، ان کا شرف اپنی جگہ پہ، عزت اپنی جگہ پہ. میرے رب نے معاملہ لٹکا دیا تو میں اور آپ مداخلت کرنے والے ہوتے ہیں. ابا جی ناراض ہیں اولاد سے، باپ کے ساتھ اولاد کی ناراضگی، اولاد کے ساتھ باپ کی ناراضگی، جنت ملے گی؟ بھائی سے ناراض ہے، سال بیت گئے، کئی روزے رکھ لیے ہیں، کئی سالوں کے روزے گزار دیے ہیں،
کئی سالوں سے تراویح پڑھ رہا ہے، کئی سالوں سے نماز کا اہتمام کر رہا ہے، مسجد میں پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن سگے بھائی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہے، گھر میں آنا جانا بند ہے، آپس میں قطع تعلق ہی ہے، بولو جنت ملے گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملہ پینڈنگ ہے، معاملہ لڑکا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ جی مسجد بنوائی ہے الحمدللہ، میں نے فلاں مدرسے کو اتنا ڈونیشن دیا الحمدللہ، اس سال اتنے کی پرچی کاٹ دیجئے گا، اس سال میرا نام یہاں پہ لکھ دیجئے گا، وہاں پہ لکھ دیجئے گا۔ بھائی تیرا نام کہیں بھی لکھا جا سکتا ہے، کسی بھی تختی پہ لگ سکتا ہے، کسی بھی مسجد مدرسے کے دروازے پہ لگ سکتا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ رجسٹر جس میں جنتیوں کا نام لکھا جاتا اس میں تیرا نام آ سکتا نہیں، وہاں پہ نہیں آنا، ادھر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جو جنتی جن کا نام فرشتے شمار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جس نے قطع تعلق ہی کی ہے نا، یہ جو ناراض ہے، اپنے بھائی سے ناراض ہے، اپنی بہن سے ناراض ہے، چچا زاد سے ناراض ہے، مامو زاد سے ناراض ہے، تعلق کو توڑا ہوا ہے، اس کو اس کے روزے فائدہ دے رہے، اس کی نمازیں فائدہ دے رہی، تو کریں گے اصلاح پھر اپنی؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ اور جہاں جہاں ناراضگی ہیں، اللہ کی قسم آپ رائٹ پہ ہو، میں نہیں کہتا آپ رانگ ہو، میں نہیں کہتا آپ غلط ہو، میں نہیں کہتا قصور آپ کا نہیں ہے، اس کا ہے، اور جس کا بھی قصور ہے اپنے دلوں کے میل کو صاف کرو، اپنے دلوں کو دھو لو۔ جس نے کی زیادتی اس کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے الفاظ دہرائے تھے۔ آج تمہارے اوپر قاری صاحب کیا الفاظ تھے؟ آج تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں، آج تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں، معاف کرو، دلوں کو صاف کرو۔ کسی کا قصور ہے، کسی کا معاملہ ہے، کسی نے بگاڑا، کسی نے برا کیا، دل کو صاف کو بھئی تیرا معاملہ میں نے اللہ کی ذات پہ چھوڑا، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، میرے دل میں تیرے لیے شکایت نہیں، میرے دل میں تیرے لیے شکوہ نہیں، میں نہیں چاہتا تیری دشمنی کی وجہ سے میری جنت لٹک جائے، میں نہیں چاہتا تیری نفرت اور بغض کی وجہ سے میرے روزے ضائع ہو جائے، میری نمازیں ضائع ہو جائیں، یہ نہیں میں نے ہونے دینا۔ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، تیرا معاملہ تجھ پہ چھوڑا اور اللہ پہ چھوڑا، تو معاف کر دے، تیری مہربانی نہ کر تو تیرا اور رب کا معاملہ میں نے تجھے معاف کریں گے سارے انشاءاللہ اللہ کے لیے۔ جس کے ساتھ زیادتی کیا اسے جا کے معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ لیں، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ ہم سب کو جنتوں کا امیدوار بنائے، ہماری عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے چند ایسے معاملے ان کا تذکرہ کیا جن کی وجہ سے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، صدقہ و خیرات ضائع ہو جاتا ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ہر ایسے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں پہلی بات شرک کے حوالے سے وضاحت کی گئی، اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، خوب ان کو سمجھیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے رابطہ کر کے اپنے نظریات کو کلیئر کریں، اپنا ذہن صاف کریں، اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش کو نہ شامل ہونے دیں۔ اگر کہیں پہ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آ گیا، اللہ سارے ہی اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، کسی کے ساتھ نیکی کریں، اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں، جتلائیں نہیں، سنائیں نہیں، احساس نہ دلوائیں، ذکر نہ کریں۔ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اس کو خاموشی کے ساتھ اس پہ پردہ ڈال کے رکھے، اگلے بندے کے سامنے بار بار اس بات کو دہرائے نہ، وگرنہ اللہ سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو راضی کریں، اگر ماں باپ ناراض ہوں تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کی توجہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ماں باپ فوت ہو چکے اور غلطیوں گناہوں میں، نادانیوں میں زندگی گزر گئی، اس وقت خیال نہیں تھا، تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، ان کے لیے اللہ سے رحم مانگے۔ اگر ماں ہے اللہم اغفر لہا ورحمہا، اگر باپ ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ، اگر دونوں فوت ہو چکے ہیں اللہم اغفر لہما ورحمہما۔ اگر عربی میں مانگ لے ٹھیک ہے، نہیں
تو اردو میں اپنی زبان میں پنجابی زبان میں اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان پر رحم فرما، جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ان سے درگزر فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جتنے معاملات بگڑے اللہ ان کو سلجھا دیں، خیر والے عافیت والے معاملے فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ آخری گزارش یہ ہے، مسجد کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تعمیر الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے۔ یہ مسجد آپ لوگوں کا حق ہے، یہاں پہ خرچ کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لازم ہے۔ آپ آتے ہیں، اس سے مستفیض ہوتے ہیں، یہاں پہ نماز کو ادا کرتے ہیں، خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں کی بجلی پنکھا ٹیوب لائٹ وغیرہ یہ جو بھی پانی کی صورت میں کسی بھی صورت میں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو واللہ العظیم پھر آپ پہ حق بھی بنتا ہے، آپ پہ فرض بھی بنتا ہے اس مسجد کی خدمت کریں۔ جتنی توفیق ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، بڑھ چڑھ کے اللہ کے رستے میں لیں۔ چودھری صاحب کی طرف سے اعلان ہے، جو ساتھی بھی تعاون کریں وہ رسید ضرور حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کا دی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان خاص ہوتا ہے ہماری مسجد کے تعاون کے سلسلہ میں، اس سال تو ہمیں تعمیر کی وجہ سے سارا سال اپیل کرنا پڑی، لیکن رمضان خاص ہوتا ہے، رمضان کے جمعے خاص ہوتے ہیں، بھرپور تعاون کریں گے نا سارے انشاءاللہ، اونچی آواز سے انشاءاللہ لازمی بھرپور تعاون اس کے ساتھ کر کے جائیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب قیام اللیل کا کہہ رہے ہیں رونق اچھی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں پھر بھی کم ہے، ساتھیوں سے گزارش ہے ضرور تراویح کا اہتمام کیا کریں۔ امام کی میت میں آپ اگر کچھ عرصہ بھی قیام کر لیں گے وہ پوری رات کے قیام کے برابر ہوگا۔ قیام اللیل کا اہتمام کریں، ماں بہنوں کو بیٹیوں کو لے کے آئیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔